حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے طالب علموں کو سبق پڑھا رہے تھے، تو سبق پڑھاتے پڑھاتے نا ہاتھ آگے بڑھایا، تو اچانک ہاتھ واپس آیا تو گیلا ہو گیا تھا سارا۔ تو شاگرد بھی بڑے سیانے ہوتے، انہوں نے سبق چھوڑ دیا، استاد جی کے گیلے بازو کو دیکھنا شروع کیا، اب حضور یہ کیا ہے؟ تو غوث پاک بھی غوث پاک تھے، ہر بندے کا ہاضمہ اتنا اچھا نہیں ہوتا کہ اس کو ہر بات ہضم ہو جائے، کئیوں کو بد ہضمی بھی بڑی سخت ہوتی ہے، کھٹے کھٹے ڈکار آتے ہیں بات سن کے، کانوں سے دھواں بھی نکلتے کئی دفعہ۔ تو انہوں نے پوچھ لیا فٹافٹ کہ حضور یہ کیا ہوا؟ تو غوث پاک کو پتہ تھا کہ سب کا ہاضمہ ٹھیک، میاں صاحب نے بھی کہا تھا خاص ساندی کا لامہ آگے نہیں مناسب کرنی۔ اگلا شعر میں نہیں یہ پڑھنا کیونکہ زیادہ ڈاٹ ہے، تو میں ادھر ہی رہتا ہوں، اتنا ہی کافی ہے کہ خاص ساندی کا لامہ آگے نہیں مناسب کرنی۔ انہوں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے تمہارے والی بات نہیں۔ اللہ اکبر۔ ابھی سبق پورا ہو رہا تھا تو بندے دوڑے دوڑے آ گئے اور انہوں نے نعرے لگانے شروع، یا غوث یا غوث یا غوث۔ لوگ کہتے ہیں غوث پاک سے ملتا نہیں، میں کہ ٹھیک اندے انہوں نہیں نہ ملیا، جنہوں ملیا اس تے رولا پانا نہ بڑا ملیا ہے بڑا ملیا ہے بڑا ملے، اپنا اپنا معاملہ نا۔ کسی نے کہا حضور کچھ نہیں دیتے، تو کسی نے کہا میرے کریم سے گر قطرہ، کسی نے مانا دریا بہا دیے، در بے بہا دیے، جس کو ملا ہے وہ تو شور کرے گا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد ہی بندے پہنچ گئے، انہوں نے آ کے یا غوث کے نعرے بھی لگائے، وہ مچلے بھی، وہ روئے بھی، وہ قدم بھی چومے، اپنے مقدر پہ ناز بھی کیا۔ شکر ہے اللہ کا، اللہ نے ہمیں آپ کا غلام بنایا۔ تو طالب علموں نے پوچھا ہوا کیا؟ کہنے لگے کشتی میں بیٹھے تھے تو ڈوبنے لگی تھی، تو ہم نے کہا کہ ہم تو غوث پاک کے ماننے والے، تو پھر حضور غوث اعظم کا دست مبارک نمودار ہوا ہے اور کشتی کو پکڑ کے کنارے لگا دیا ہے، کشتی کو پکڑ کے کنارے لگا دیا ہے۔ ایک قریب کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دوسرا اس کی کمر پہ تھپکے دے کے کہنے لگا ویسے ہی ہو سکتا ہے جیسے آصف بن برقیہ کے ذات ہوا تھا، بالکل ویسے ہی ہو سکتا ہے۔ سیدنا غوث اعظم کی کرامات اتنی متواتر کے ساتھ ہے کہ ملا علی قاری فرماتے اتنی تو کرامتیں سنی نہیں اتنی غوث پاک کو اللہ نے عطا فرمائی۔ رب کریم نے انہیں درجہ دیا، وقار دی، ان کی دعاؤں کو قبولیت دی، اللہ نے انہیں اعزاز کے ساتھ نوازا، اللہ نے ان پر فضل فرمائے۔ ایک تاجر تھا تو ملک شام جاتا تھا اکثر تجارت کرنے کے لیے، مال کما کے لاتا، غریبوں کی بھی مدد کرتا، مدارس کی، مساجد کی، سب جگہ جہاں دین کی ضرورت ہوتی پہنچتا۔ ایک بغداد میں اور درویش بھی گزرے جن کا نام شیخ حماد ہے، وہ بھی بڑے درویش تھے۔ وہ تاجر شیخ حماد کے پاس گیا، کہنے لگا میرے لیے دعا کر دیں، میں جا رہا ہوں سفر کے لیے۔ تو انہوں نے کہا میں صبح بتاؤں گا۔ استخارہ کیا، صبح کہنے لگے نہ جانا، تیرا مال بھی لٹ جائے گا اور تو قتل بھی ہو جائے گا۔ وہ بڑا پریشان ہوا، حضور غوث پاک کے پاس گیا، کہنے لگا حضور وہاں بھی میں نے کیلا بیچ دیا ہے، سامان میرا پڑا ہے، جاؤں گا نہیں، پیمنٹ نہیں کروں گا، ملے گا نہیں تو خسارہ ہو جائے گا، مہربانی فرمائے۔ غوث پاک نے مراقبہ کیا اور میں تو جا اللہ خیر کرے گا، تو جا اللہ خیر کرے گا۔ مرید کا عمل کے یقین، پیر کا عمل کے یقین، چلے آپ فیصلہ کر لیں تو میں آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرید سے کہا تو جا اور اللہ خیر کرے گا۔ وہ گیا، کہتا میں نے پیمنٹ کی، مال لیا، واپس آیا، گھوڑوں کا سفر تھا، رستے میں رات کو ایک جگہ سویا، خواب دیکھتا ہوں، خواب میں ڈاکو آ گئے، انہوں نے پہلے مال لوٹا، پھر مجھے قتل کیا، اور جب میرے گردن پہ انہوں نے خنجر چلائی، خواب دیکھ رہا تو میری فٹافٹ آنکھ کھل گئی، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں اسی وقت ہی رخت سفر باندھا
سر پٹ گھوڑے دڑائے، کچھ رات کو کچھ دن کو، سویرے بغداد پہنچ گیا۔ کہتے خیال تھا کہ پہلے غوث پاک کے پاس جاؤں گا، لیکن پہلے شیخ حماد سے ملاقات ہو گئی۔ میرا چہرہ دیکھا، پریشان تو دیکھ کے مسکرائے، فرمانے لگے بھی تیرا پیر بڑا شاندار ہے، تیرا پیر بڑا شاندار ہے۔ وہ کام جو حقیقت میں ہونا تھا نا، حقیقت میں انہوں نے دعا کی ہے تو رب کریم نے اسے خواب بنا دیا ہے۔ ان کی دعا کی برکت سے اللہ نے اسے، اب میں بات مضبوط کرنا چاہتا ہوں تو میں ایک حدیث پاک بھی پڑھ دوں۔ لوگ کہیں گے جی مرنے والا بھی بچ جاتا ہے، عمر بھی بڑھ جاتی ہے۔ مشکات کی حدیث ہے، ترمذی میں بھی موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر تم چاہتے ہو رزق بھی بڑھ جائے، عمر بھی لمبی ہو جائے، تو اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ عمر بڑھ جاتی ہے، موت کچھ وقت کے لیے ٹل بھی جاتی ہے۔ حضور غوث پاک کو اللہ نے بڑا اعزاز دیا، بڑی کرامات دی۔ آپ فرمایا کرتے تھے میں نے 40 سال اپنے رب کو راضی کیا مصلی پہ بیٹھ کے۔ تو میرے مالک نے پھر پوچھا ہے کہ عبد القادر کچھ مانگ لے، کوئی بات کر لے، تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر اپنے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کیا مالک جو قیامت تک مجھ سے محبت کرے، فضل کرنا اسے بغیر توبہ کے موت نہ دینا۔ تو میرے رب نے میری اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا کہ جو مجھ سے پیار کرے گا، میرا نام لے گا، وہ بغیر توبہ کے نہیں مرے گا۔ جنات بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، آپ کو شیخ بحر و بر کہا جاتا ہے۔ جب آپ نے منبر پر بیٹھ کر یہ اعلان فرمایا نا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو خراسان کے جنگلوں میں معین الملت والدین عطائے رسول ہند الولی خواجہ معین الدین اجمیری موجود، تو وہاں اعلان کرنے لگے، کہنے لگے غوث پاک صرف گردن پہ کیوں، آپ میری آنکھوں پہ بھی قدم رکھے، میرے سر پہ بھی قدم رکھے۔ اللہ نے ان اولیاء کو بڑا اعزاز دیا، انہیں اللہ نے بڑی شان دی۔ اپنی نسبت اللہ کے بندوں سے مضبوط رکھے۔ ضروری نہیں کہ آپ کسی جگہ مرید ہی ہوں گے تو آپ کی نسبت مضبوط ہوگی، آپ خواجہ معین الدین سے پیار کریں، آپ حضرت بہاؤالحق نقشبند بخاری سے پیار کریں، داتا علی اجویری سے پیار کریں، آپ غوث پاک جیلانی سے، آپ اللہ کے نیک بندوں سے محبت کریں، ان کا تذکرہ سن۔ اب تو پوری مہم چلی ہوئی ہے اللہ کے بندوں کے خلاف، لوگوں نے ایسا بار چلایا کہ بس جی کچھ بھی نہیں جی، آپ چھوڑیں، آپ ڈائریکٹ کتاب و سنت کو پڑھیں، کوئی بھی نہیں جی، کوئی ولی نہیں۔ تو پھر وہ جو اتنی آیتیں، وہ حدیثیں، وہ سارا کچھ، اس کا مطلب ہے امت میں ولی ہوتے ہی نہیں۔ تو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا کیا معنی ہے؟ اس کا کیا مطلب؟ آپ نے تو ملیا میٹ کر دیا سارا، پوری مہم چلی اللہ کے بندوں سے پیار کرے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس سے پیار کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ رسول پاک کو کبھی اشتعال نہیں آیا، اور بھائی حضور کو کبھی اشتعال ہے؟ بول کے بتائیے، اشتعال چھوڑ دو، ہم محتاج ہیں نبی پاک کے، ہم نے جو سیکھنا ہے اپنے نبی سے سیکھنا ہے۔ وہ اگر زندگی میں آپ نے اشتعال چھوڑ دیا، بہت سارے لوگ دانا پھینکنے آتے ہیں اور پھینک کے چلے جاتے ہیں، ہم پیچھے سے لڑتے رہتے ہیں۔ اگر آپ اشتعال چھوڑ جائیں، نبی پاک کو نہ اپنے دادا سے بڑا پیار ہے، والد سے تو ہوتا ہی ہے، ماں سے تو ہوتا ہی، حضور کو اپنے دادا سے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جنگ میں حضور کے ساتھ تھا فتح مکہ کے بعد، تو کافروں نے بڑا شدید حملہ سامنے سے کر دیا۔ فرماتے ہیں جب انہوں نے شدید حملہ کیا تو مسلمان تھوڑے پیچھے ہٹے، ارادہ یہ تھا کہ نئی منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ کہتے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کی لگام تھامی ہوئی تھی، صحابہ پیچھے ہٹے پر حضور نہیں پیچھے ہٹے۔
اور آگے بڑھے تو میں نے کہا یا رسول اللہ سب لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں، ذرا پیچھے ہٹ کے نئی حکمت عملی نئی تازگی کے ساتھ باہر کریں گے تاکہ مقابلہ کر سکے، تو جنگ کا موقع ہے، جنگ کا وقت ہے۔ اور حضور وہاں نعرہ کیا لگاتے ہیں؟ فرمایا پیچھے نہیں ہٹنا، کیوں؟ انا النبی لا کاذب، انا ابن عبد المطلب لا کاذب۔ فرمایا پیچھے نہیں ہٹنا ہے، ایک تو اس لیے نہیں ہٹنا کہ میں نبی ہوں اور یہ بھی سچ ہے، اور اس لیے بھی پیچھے نہیں ہٹنا کہ میں کوئی معمولی آدمی نہیں، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ اب پیچھے ہٹنا کتنی دلچسپی ہے اپنے دادا کے ساتھ، کتنا پیار ہے۔ ضروری نہیں دادا پی ایچ ڈی ہو تو پھر ہی پیار کیا جائے، یہ بھی ضروری نہیں کہ دادا کروڑ پتی ہو تو پھر بھی پیار کیا جائے، یا دادا پیر ہو، صوفی ہو، عالم ہو تو پھر ہی پیار کیا جائے۔ ماں باپ تو ماں باپ ہی ہوتے ہیں، ماں باپ تو ماں باپ ہوتے ہیں۔ مجھ سے کوئی کہے میں اپنی اماں پہ 6 جلدوں میں کتاب لکھ سکتا ہوں، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، وضو کے ساتھ بیٹھو۔ اگر کبھی اللہ مجھے موقع دے تو میں کئی جلدوں میں اپنے والد پر کتاب لکھ سکتا ہوں۔ یہ ضروری تو نہیں کہ ماں باپ پڑھے لکھے ہوں تو پھر ہی ان پہ لکھا جا سکتا ہے۔ ماں اگر کپلے بھی تھاپتی ہو نا، اسے الف با تا سا نہ بھی دیکھ کے پڑھنا آتا ہو تو بیٹے سے پیار کتنا کرنا ہے یہ اسے آتا ہوتا ہے، یہ اللہ اسے دے کے بھیجتا ہے، اس کے لیے کسی پی ایچ ڈی کی ضرورت یہ اسے پتا ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس کے سینے میں پہلے اتارتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پیار ہے۔ انا ابن عبد المطلب، میں کوئی معمولی آدمی نہیں، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ یہ جنگوں میں حضور اعلان کرتے۔ اب دوسری کتاب دیکھی الوفا شریف میں اور شفا شریف میں حدیث ہے، حضرت عمر فاروق راوی فرماتے میں کھڑا تھا، یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم ہے، زید بن دسنہ اس کا نام ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کہیں ضرورت پڑتی تھی تو ہم لوگوں سے قرضہ لیتے تھے۔ وہ ایک دن مجھے کہنے لگا مجھ سے قرضہ لے لیا کرو، میرے پاس پیسے پڑے ہوتے ہیں۔ میں نے اس سے قرضہ لے لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کے لیے، کیونکہ میری ذمہ داری تھی مہمانوں کی دیکھ بھال۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابھی اس کے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ وعدے میں 3 دن باقی تھے، میں حضور کے ساتھ تھا۔ وہ عالم تھا یہودیوں کا، تورات جانتا، تو چوک میں اس نے کھڑا کر لیا اور کھڑا کر کے کہنے لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے پیسے دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو 3 دن باقی ہیں وعدے میں، انشاءاللہ وعدے پہ دے دیں گے۔ میں نے جو مضمون چھیڑا ہے وہ میں نے مکمل کرنا ہے، آپ میری بات پہ توجہ کرنا۔ میں کہہ چکا ہوں کہ حضور کو دادا سے بڑا ہی پیار ہے۔ اب وہ یہودیوں کا عالم کیا کہتا ہے نبی پاک کو، تانا کس طرح دیتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشا۔ جب حضور نے کہا نا ابھی 3 دن باقی ہیں تو کہنے لگا جی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پھر معاذ اللہ، کروڑ دفعہ معاذ اللہ۔ کہنے لگا جی عبد المطلب کی اولاد کا طریقہ یہ ہے، پیسے لے لیتے ہیں پھر واپس نہیں کرتے، ہے نا اشتعال والی بات۔ یعنی ویسے ہی آپ کسی کو کہیں کہ تیرے دادے کی اولاد ساری کا طریقہ ہی وہ گرم ہو جائے گا۔ اور اگر یہ کہہ دیا جائے اس ذات کے بارے میں جس سے آپ پیار بھی عشق کی حد تک کرتے ہو، تب تھپڑ تو بنتے ہیں نا 4، اب ڈنڈا تو بنتا ہے نا۔ لیکن میرے نبی پاک اشتعال بھی نہیں آتے، مزاج نہیں تھا رسول کریم کا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنی بڑی بات کر دی کہ حضرت عمر کہتا میں نے یوں کر کے تلوار پہ ہاتھ رکھا، نکال لی نیام سے باہر، گردن اڑاؤں گا اس گستاخ۔ رسول کریم نے فرمایا عمر یہ تو کیا کر رہا ہے، تیرے تو ذمہ یہ تھا کہ تو اسے نرمی کا کہتا اور مجھے پیسے دینے کا کہتا۔ اب اس طرح کر، اسے فلاں جگہ لے جا، وہاں کھجوریں پڑی ہیں تول کے دے دے، چل 2 کلو زیادہ بھی دے دینا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا حضور زیادہ کس بات کی، میں تو پوری بھی ذرا ناپ تول کے دوں گا۔ اور احتیاط سے، کس بات کی زیادہ، اس نالائق کو زیادہ دوں؟
حضور فرمانے لگے زیادہ اس لیے دینی ہے کہ تو نے اسے ڈانٹا ہے، تو نے تلوار دکھائی ہے، اب 2-3 کلو زیادہ دینی۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں لے گیا اور میں نے 2-3 کلو کھجوریں زیادہ دی، پر وہ میرے اندر جو اس کے بارے میں کوفت تھی وہ جاتی نہیں تھی۔ میرا دل کرتا تھا کاٹ ڈالوں اسے، اور جب میں نے دے لی نا تو میرے قریب آیا، میرے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا۔ آنسو بڑے قیمتی ہوتے، ایک کبھی نکلتے۔ کہتے ہیں جب میرے گھٹنے پہ اس نے ہاتھ رکھا تو وہ یہودیوں کا عالم رو پڑا، کہنے لگا عمر تیرا کیا خیال ہے کہ میں بلا وجہ یہ میں نے بات کر دی؟ کہا نہیں، تو روتا کیوں ہے؟ پہلے بے ادبی کرتا ہے اب روتا ہے۔ تو کہنے لگا عمر میں کوئی معمولی آدمی نہیں، میں پڑھا لکھا بندہ ہوں، معمولی ہوتا تو جلدی مان جاتا، میں تورات کا، انجیل کا، زبور کا عالم ہوں، میں نے آخری نبی کی ساری صفتیں اپنی کتابوں میں پڑھی ہیں، میں نے ساری باتیں چھپ چھپ کے نبی پاک میں دیکھ لی تھی۔ ایک بات میں نے حضور کی آزمانی تھی ابھی، وہ یہ تھا کہ نبی پاک کے سامنے جتنی بھی جہالت کرو گے نا، اللہ کے رسول کا حلم اس پر غالب آ جائے گا، حضور کا صبر اس پر غالب آئے گا۔ میں نے نا آج وہ آزمانا تھا، اور میں نے نا سازش کر کے بلال کو پیسے دیے تھے، اور میں نے سازش کر کے 3 دن پہلے مانگے تھے، پر عمر تجھے مبارک ہو، میں نے تو آزما کے مانا ہے، تو بغیر آزمائے محمد عربی کا غلام بن گیا ہے، اب لے جا، مجھے معافی بھی دلا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی بھی میرے لیے، اس سنت پہ بھی تو میرے ساتھ شامل ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تبلیغ فرماتے، ہم بھی تبلیغ کرتے ہیں، میں اور آپ جب تبلیغ کرتے ہیں تو اس تبلیغ کے اندر شکوہ ہوتا ہے اور تنقید ہوتی ہے، اور بعض جگہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ طنز ہوتا ہے، طنز۔ ہم دوسرے کو دین کی دعوت رہے ہیں، لیکن ہمارے لب و لہجے سے طنز اور ترش روئی چھلکتی ہے، تو دولت کے پیچھے لگ گیا ہے، تو بالکل جاہل ہے، تو بالکل تیرے خاندان میں سے بھی کوئی نہیں ادھر آتا۔ آپ طنز کر رہے ہیں، آپ دعوت دین نہیں دے رہے۔ دعوت دین تو گلدستے میں رکھ کے پیش کی جاتی ہے، اس کی تو ایک خوبصورتی ہے، اس کا تو ایک حسن ہے، اس کی تو اپنی ایک جاذبیت ہے، اس کی اپنی ایک نورانیت ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ تھا، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنازے کی امامت فرمائی، اور جنازے کی امامت کے بعد ابھی نہ قبر کے تیار ہونے میں کچھ ٹائم باقی تھا، تو حضور زمین پہ تشریف فرما ہوئے، لوگ قبر کی تیاری میں ہیں، بعض اوقات ہوتا ہے نا ابھی قبر نہیں تیار ہوئی، تو کہتے ایک لکڑی کے ساتھ حضور نے زمین کریدنی شروع کر دی، اور دیر تک حضور نے چہرہ نور کو زمین کی طرف جھکائے رکھا، گویا زمین شرف دیدار حاصل کرتی رہی، دیر تک چہرہ نور جھکا رہا زمین کی جانب، حضور نے رخ نور کو پھیر لیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نہ بڑے، جب حضور ہمارے قریب ہوتے تھے تو ہمارا خیال ہوتا تھا کہ رحمت کی برکھا ہے، اپنے اپنے حصے کا کرم اڈیل لے اپنے اوپر۔ فرماتے ہیں منتظر تھے کہ حضور کب ہماری طرف رخ انور پھیریں اور ہم کریم سے کوئی بات سن سکیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم بڑے شدید منتظر تھے، دیر کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ انور اٹھایا، دیر کے بعد چہرہ انور اٹھایا، یہ دیکھیں تبلیغ ہو رہی ہے، اور جب حضور نے چہرہ انور اٹھایا تو آنکھوں میں آنسو تھی، رو رہے تھے، اور 3 دفعہ حضور نے فرمایا، کیونکہ قبر تیار ہو رہی تھی، 3 دفعہ نبی کریم نے فرمایا لوگو قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اس کی تیاری کر لو، اس کی تیاری کر لو، اس کی تیاری کر لو۔ 3 دفعہ حضور نے یہ جملے دہرائے، کیوں؟ ایک میں تبلیغ کرتا ہوں،
اور اس میں نہ درد ہے، نہ رونا ہے، نہ وہ لب و لہجہ ہے. ایک حضور دعوت دے رہے ہیں قبر کی تیاری کی، لیکن اس میں آنسو ہے، اس میں خاص رغبت ہے غلاموں کے لیے. تو اپنی زندگی کے اندر جو ہمارا انداز تکلم ہے، ہمارا انداز گفتگو ہے، میں کہا کرتا ہوں کہ ہم نا دین کے لیے جب کلام کر رہے ہوتے ہیں تو شدت ہوتی ہے ہمارے جملوں کے اندر. بعض مقامات شدت کے ہوتے ہیں. آپ جہاد کی بات کر رہے ہیں، ناموس رسالت کی بات کر رہے ہیں، تو کسی جگہ آپ کے لب و لہجے کے اندر شدت کا ہو جانا برا نہیں ہے، بلکہ وہ اچھا ہے. لیکن میرے عزیز، ہر وقت ہی کچھ لوگ تلخ ہیں. انہیں کسی وقت بھی آپ ان سے ملاقات کر لیں، وہ لوگ آپ کو پریشان ہی نظر آئیں گے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایسے بھی کمرے ہوں گے، جنت میں کچھ ایسے کمرے، کچھ ایسے مکانات بھی ہوں گے کہ باہر کھڑے ہوں گے تو اندر نظر آئے گا، اور اندر کھڑے ہوں گے تو باہر نظر آئے گا. یعنی ایک تو تم آئینے لگاتے ہو نا، وہ دیواریں اتنی شفاف ہوں گی کہ اندر باہر سے ان کا حسن دکھائی دے گا. حضرت سیدنا مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، کہتے ہیں میں نے فوراً عرض کی حضور وہ ملیں گے کس کو؟ وہ جو اتنے حسین گھر ہوں گے کہ دیواریں ہی شیشے کی محسوس ہوں گی، اندر باہر سے حسن کے جلوے دکھائی دیں گے، حضور وہ ملیں گے کسے؟ تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا وہ اس کو ملیں گے جو گفتگو اچھی کرے گا، جو گفتگو اچھی کرے گا، لب و لہجہ اخلاق والا ہوگا، گفتگو اچھی کرے گا، لوگوں کو کھانا کھلائے گا، اور جب لوگ سو رہے ہوں گے تو وہ اٹھ کے اپنے رب کی عبادت کرے گا. اس شخص کو وہ مکانات ملیں گے جن کی دیواریں آئینے کی مانند ہوں گی، جن کا حسن تازہ ہوگا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے مزین کیا ہوگا، سنوارا ہوگا. ہم اگر تھوڑی سی توجہ کریں نا تو کئی دفعہ وقت گزر جاتا ہے، لہجہ نہیں بھولتا، لہجہ یاد رہتا ہے. آپ تو 2 منٹ کے لیے غصے میں تھے نا، تو آپ نے کوئی بات کر دی کسی غریب کو، کسی شخص کو، آپ غصے میں تھے، آپ نے کہہ دیا، اس بیچارے نے سن لیا، لیکن وہ باتیں اسے سونے نہیں دیتی، بار بار یاد آتی. کوئی آپ کے ساتھ تلخ کلام کر دے نا، کبھی تلخ گفتگو کر دے، بندہ جب سامنے آتا ہے وہ باتیں یاد آ جاتی ہیں، تکلیف ہوتی ہے. اور وقت گزر جاتا ہے. لڑائیاں ہمیشہ چل نہیں سکتی. لڑائی کتنی دیر کی ہوتی ہے؟ 1 دن کی، 2 دن کی. قتل بھی ہوں تو اگر قاتل کو پھانسی بھی ہو جائے تو پھانسی کے بعد بالآخر لڑائی تو ختم ہو ہی گئی نا. لڑائی ہمیشہ چلتی، تلخی ہمیشہ چل سکتی نہیں. تلخی روٹین میں چلنے والا سکہ، کچھ سکے روٹین میں چلتے وقتی ہوتے. یہ جو غصے کا لب و لہجہ ہے، تلخی کا سکہ، یہ بھائی روٹین میں نہیں چلتا، اس نے ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے. روٹین میں پیار ہی چلتا ہے. حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں حضور پہلے دن مدینہ منورہ آئے، میں زیارت کے لیے گیا تو میں نے مسکراتے دیکھا. 10 سال میں دیدار کرتا رہا، اور وصال سے چند دن پہلے بھی میں نے زیارت کی تو مدینے والے محبوب کو مسکراتے ہوئے ہی دیکھا ہے. یہ جو آپ کا لب و لہجہ ہے نا، اخلاق والا، حسن والا، مسکرانے والا، یہ لب و لہجہ نا ذرا لمبا چلتا ہے. یہ روٹین ہے، یہ روز چلے گا. یہ سکہ وہ ہے جو رائج الوقت رہتا ہے، یہ کبھی بھی ختم ہونے والا یہ خزانہ ہے. تو یہ جو آپ کا تلخ لب و لہجہ ہے، یہ روٹین نہیں. عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ مثال دینے کے لیے بات سمجھاتے ہیں. فرماتے ہیں ایک شخص جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جایا کرتا تھا تو شیر سے دوستی ہو گئی، یعنی ڈائریکٹ بادشاہ سے دوستی ہو گئی. اور بادشاہ بھی وہ جو جنگل کا بادشاہ ہے، جنگل کے بادشاہ سے دوستی ہو گئی. اب وہ لکڑہارا غریب آدمی تھا، لکڑیاں تو کاٹنی ہوتی تھی.
تو وہ جنگل کا بادشاہ اعلان کر دیتا جانوروں کو کہ میرا دوست آیا، ایک تو کوئی تنگ نہ کرے، اور دوسرا یہ کہ سب لوگ مل کے اس کے ساتھ تعاون کرے۔ کبھی کوئی جانور لکڑیاں اکٹھی کراتا، کبھی کوئی اپنی پشت پہ گدھا، بیل، گھوڑا، خچر رکھ کے وہ لکڑیاں باہر چھوڑنے آتا۔ تو اب اس کی بڑی دھوم مچ گئی جنگل کے اندر، لکڑ ہارا مزدور تھا، وہ بادشاہ سے دوستی کر کے بادشاہ ہی بن گیا۔ وہ گھر آ کے نا بیوی کو اکثر بتاتا کہ میرا ایک دوست ہے، میں جاتا ہوں تو ساری پہلے ہی مخلوق کھڑی ہوتی ہے میرے استقبال کے لیے۔ دوستی جو بڑے سے ہو گئی ہے۔ بنا ہے شاہ کا مصاحب تو پھر ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ ہمیں تو پوچھتا ہی کوئی نہیں، یہ تو بنا ہے شاہ کا مصاحب تو پھر ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ تو وہ لوگوں کو بتاتا، بیوی کو بھی بتاتا دوست ہے، تو بیوی کہنے لگی اتنے تو تعریفیں کرتا، یہ نہیں بتایا کہ وہ جنگل کا شیر ہے، ورنہ دوست بتا دیا۔ بیوی کہنے لگ گئی کہ تو اتنا جو اس کا ذکر کرتا ہے تو کسی دن بلانا، بلا کسی دن تاکہ اس کی دعوت کریں۔ اب اس نے پھر نہ اس کو پردے میں رکھا، کیا کہتے ہیں آج کل، سرپرائز دینا ہے، ان کا سرپرائز دینا ہے، پردے میں رکھا کہ وہ شیر ہے۔ تو وہ بلا لیا گھر۔ اب اس کے لیے کچا گوشت، ظاہر ہے شیر نے کچا گوشت سکھانا تھا۔ وہ کہنے لگی پکانا کس طرح کا ہے؟ وہ کہنے لگا جب وہ آئے گا پھر بتاؤں گا۔ اور وہ کچا گوشت 2-3 بکرے ذبح کر کے ڈال دیے۔ وہ آ گیا شیر، اور پھر امی کہتے ہیں جب وہ آیا نا تو اس کی بیوی نے دیکھا تو اس نے ایک سخت جملہ کہہ دیا، کہنے لگی اوہو میں سمجھی تھی پتہ نہیں کون ہے، اس طرح کے درندے تیرے یار ہیں، کتے بلے دوست بنائے ہوئے، یہ کیا بات ہوئی؟ خیر وہ شیر نے سن لیا، گوشت کھایا، وہ چلا گیا۔ اگلے دن لکڑ ہارا لکڑیاں کاٹنے گیا تو شیر نے ملاقات کرتے ہی لکڑ ہارے سے کہا کہ یہ نا کلاڑی اٹھا اور میری پشت پہ نا ایک زخم کر دے۔ اس نے کہا نہیں میں یہ کام نہیں کرتا، تو میرا دوست ہے۔ اس نے کہا سن بھائی، میں نے پیار سے کہا ہے تو مان جا، ورنہ میں ہوں شیر، میں نے تجھ سے منوا ہی لینا ہے، میں کوئی تکلیف دوں گا مناسب نہیں، تو کر۔ اس نے کلاڑی اٹھائی اور اس کی پشت پہ ایک زور سے زخم لگا دیا، خون بہنے لگا۔ اس نے کہا تو نے آج کے بعد آنا ہے، لکڑیاں کاٹنی ہے، تجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا، بس یہ ایک حکمت تھی جو میں نے کیا ہے۔ قصہ مختصر، وہ آتا رہا، لکڑیاں ملتی رہی، خدمت بھی ہوتی رہی، 6-8 ماہ گزر گئے۔ ایک دن شیر اس سے کہنے لگا یہ میرے ذرا بال اٹھا کے دیکھ، وہ جو تو نے زخم لگایا تھا وہ کہاں پہ ہے؟ اس نے وہ بال اٹھا کے دیکھا تو زخم ملا ہی نہیں، کئی جگہ پہ ٹٹولا کا یار یہاں تھا یہاں تھا یہاں تھا۔ شیر نے پھر کیا کمال ہی جملہ کہا، اس نے کہا کہ وہ جو کلاڑی کا زخم تو نے لگایا تھا نا وہ مکمل ہو گیا، لیکن تیری بیوی کا جو لہجہ تھا اور اس کی جو تلخی تھی وہ آج تک میرے ذہن میں موجود ہے، وہ ابھی بھی مجھے تکلیف دیتی ہے۔ تو بات سوچتا ہوں مجھے اس نے درندہ کہا، اس نے میرے بارے میں اتنے کچے اور کمزور اور سخت جملے کہے، تو وہ بات مجھے بھولتی، وہ آج بھی میرے ذہن میں اسی طرح گونجتی ہے۔ تلخ جملے جو اس نے کہے اور خوفناک جو انداز اس نے اختیار کیا، وہ بات مجھے کبھی بھی بھولتی۔ تو آپ کے لفظ لوگوں کو بھول جاتے ہیں پر لہجہ یاد رہتا ہے، اگر ہم اپنے لہجے پر تھوڑی توجہ ہی کر لیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی میرا جی روٹین ہی یہ ہے بات کرنے کی، تو یہ یاد رکھنا کسی وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ سیر کو سوا سیر مل جاتا ہے، پھر ایسا نہ ہو کہ آپ کی تلخی کی جواب میں کوئی اس طرح کی تلخی ہو کہ پھر آپ اس کو کبھی بھلا نہ سکیں۔ ہمارے ہاں نا یہ دور تیزیاں دکھانے کا دور ہے، کچھ لوگ ضرورت سے زیادہ تیزی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔
ان بیچاروں کا کبھی کبھی اتنا سخت نقصان ہوتا ہے کہ ان کو ان سے بھی کئی گنا تیز بندہ مل جاتا ہے. وہ کسی ایسی جگہ جا کے بیچارے الجھ جاتے ہیں جہاں سے واپسی کا راستہ نظر نہیں آتا.